یہ دنیا پرستوں نے ہمیں اس لائن میں ڈال دیا ہے. سکسیس, کامیابی, پیسہ, اسٹرگل. لوگ کہتے ہیں جاپان نے ترقی کر لی, امریکہ نے. بھائی دیکھو ترقی کو سمجھو. دنیا ترقی کر رہی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. آج سے 1000 سال پہلے کی دنیا کو دیکھا جائے اور آج کو دیکھا جائے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا یقیناً ترقی کر رہی ہے, لیکن دنیا کے اندر رہنے والا انسان ترقی نہیں کر رہا ہے. انسان کی ترقی کو ترقی جب کہا جائے گا جب اس کی عیاشی میں اضافہ ہوا ہو. وہ تو ویسے ہی ہے جیسے 1000 سال پہلے تھا. اس میں کیا تیر مار لیا اس نے؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ آپ کہو گے نہیں بھائی اب ایئر کنڈیشن میں سوتا ہے, پہلے کہاں سوتا تھا؟ پنکھوں میں سوتا تھا. بھائی صاحب جب پنکھوں میں سوتا تھا اس کو مزہ ایئر کنڈیشن کا آتا تھا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی اس کو اے سی کی. دیکھو انسان کے جتنے بھی دنیا میں مزے ہیں نا, مزے, وہ یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے ان مزوں کا, وہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو ٹینشن میں جاتا ہے, اور چرس ملے تو خوشی ہوتی ہے. اب کوئی چرسی ہمارے پاس یہ دلیل لے کر آئے اور چرس کی پڑیا پیش کرے اور کہے کہ دیکھو میں چرس پیتا ہوں اتنا سکون میں آ جاتا ہوں, آپ بھی پی لو آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں چونکہ اس کی عادت نہیں ہے, ہم پیے بغیر سکون میں ہیں. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تجربہ ہے بھائی کسی کا تو بتا دے. ہم یہی کہیں گے نا کہ ابے تجھے جو ہے پی کے مزہ آ رہا ہے نا, ہمیں بغیر پی ہم نارمل ہیں. پی کے مزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کی ٹینشن, ڈپریشن اور یہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ خوب سمجھ لو, پہلے زمانے میں نا کوئی ملازم یوں پنکھا جھول دیتا تھا نا کسی کو گرمی میں, وہ سمجھتے تھے یہ بڑا سیٹ ہے بھائی, اس کے ملازم ہیں. یہ والے پنکھے نہیں, وہ کھجور کے پتوں کے جو پنکھے یوں بادشاہوں کے ہوتے تھے. وہ ہماری دادی بتایا کرتی تھی, بڑے مالدار خاندان تھا ہمارا, وہ بتاتی تھی کہ ہمارے ملازم ہوتے تھے جو ہر وقت پنکھے جھول رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو یہ بڑے خاندانوں میں ہوتا تھا پنکھے. اس وقت ان کو اس پنکھے میں وہ مزہ آتا تھا جو آج ہمیں ایئر کنڈیشن میں نہیں آتا. تبھی وہ سکون کی نیند سوتے تھے. 80 90 سال کی عمروں میں انہوں نے انتقال کیا ہے. وہ بھی اس لیے کر لیا انتقال کہ بالکل ہی صحت کا خیال نہیں کیا, کہ تھوڑا کر لیتے تو شاید 100 150 کراس کر جاتے ہو. تو انسان کی جو عادت ہے نا عیاشی کو ایکسپلین کرنا کہ عیاشی یا سکون کسے کہتے ہیں, یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آپ نے لے لیا ہے. دیکھو ایک غریب آدمی ٹماٹر بیچ کے بھی اس کے, میں اس کو سائنسی زبان میں سمجھاتا ہوں, سائنسی زبان میں ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. ہم جو لطف اور مزے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اس کے لیے کہتے ہیں ہمارے دماغ سے ایک کیمیکل نکلتا ہے, وہ ڈوپامین ہے نا. ابھی جیسے میں نے کڑک چائے پی ہے تو نکل آیا, وہ صحیح ہے. یہ امیر آدمی کا جو ڈوپامین نکلتا ہے نا, یہ اے سی کا بٹن دبا کے نکلتا ہے. غریب آدمی کا پنکھا چلا کے وہی ڈوپامین نکلتا ہے, بالکل وہی, اتنے ہی نکلیں گے وہ کیمیکل اس کے ریلیز ہوں گے. اچھا, ہم جب بہت ہی کوئی مرغن کھانا دیکھتے ہیں, بہت بہترین قسم کی بریانی بنی ہوئی ہو یا قورمہ بنا ہوا ہو بہت بہترین قسم کا, تو ہمارا ڈوپامین بولو ریلیز ہوتا ہے. غریب آدمی کا دال چاول دیکھ کے بالکل اتنا ہی ریلیز ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے یہ قورمہ بریانی بولو دیکھے نہ ہو. تو اصل سارا دماغ کا کھیل ہے, یہ دماغ کا کھیل ہے. دماغ خوش رکھنا بڑا مشکل کام ہے. یہ پیسے سے خوش نہیں ہو سکتا. پیسہ اس کو خوش رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا, دل وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. آپ جتنی مرضی سکون کی کوششیں کر لو, زمین آسمان کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دو دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کیا ہے؟ 2 انگلیوں کے بیچ میں. اللہ کی 2 انگلیاں کو, اور اللہ کی 2 انگلیاں کتنی مضبوط ہوں گی خود سوچو. کہیں جا سکتا ہے؟ جدھر کو چاہتا ہے گھما دیتا ہے اس کو. سیکنڈ لگتے ہیں بے سکونی میں اور سیکنڈ میں خوشیاں. تو کیوں حدیث میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے بھائی اس کے اسباب کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ میرے اور آپ کے نہیں ہے کہ میں خوش. دیکھو دنیا میں انسانوں نے اتنی ترقی کی ہے, خوشی کے اسباب اگر ڈاکٹر کے اختیار میں ہوتے تو خودکشیاں ہوتی دنیا میں. دیکھو آپ کے پین ہو رہا ہے کہیں, اس کا علاج دریافت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بتاؤ کتنا پین ہو. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا, کمر میں پین ہوا, ٹیکا ٹھوکا ہے, فٹ فاٹ. جتنا مرضی پین ہو رہا ہو, پین کلر دریافت ہو گئے. بھوک لگ رہی ہو, کھانا کھاؤ, بھوک ختم. اسباب ہیں, اللہ نے پیدا کیے اسباب. لیکن میرے بھائی اب تک کوئی ایسا ٹیکا ایجاد نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ ٹینشن کا یقینی علاج ہے, آپ اس سے خوش ہو جاؤ گے. ہوتی ہے نیند کی دوائیاں دے دی جاتی ہیں, سو جاتے ہو آپ, تھوڑا سا
डोपामिन शोपामिन को दाएं बाएं कर देते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं वो, उससे, इससे ज्यादा नहीं. आप जब उठोगे दोबारा से टेंशन, वही ख्यालात आना शुरू, दोबारा से टेंशन शुरू. अगर इसका इलाज दरियाफ्त हो गया होता ना, डिप्रेशन का यकीनी इलाज, तो दुनिया में कोई शख्स भी खुदकुशी ना करता. जिसको भी टेंशन होती जाके एक टीका ठुकवाता और खुशी खुशी वापस आता. तो ये हदीस सही साबित हुई कि नहीं हुई कि दिल किसके इख्तियार में है? हालांकि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में. हमारी आंखें अल्लाह के इख्तियार में, हमारे कान अल्लाह के इख्तियार में, हमारी नाक अल्लाह के इख्तियार में, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में. तो फिर दिल के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि दिल अल्लाह के इख्तियार में है? भाई आंखें अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन अल्लाह ने हमें भी कंट्रोल दिया हुआ है. कान अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ने हमें, कान में पेन हो रहा है, आप पेन किलर ले लें, कुछ डॉक्टर से मेडिसिन ले लें, ठीक हो जाएगा. हमारे इख्तियार में भी है, अल्लाह के इख्तियार में भी है. ऐसा ही है ना. घुटना हमारे इख्तियार में भी है, अल्लाह के इख्तियार में भी है. घुटना खराब हो गया, पहले खराब हुआ क्यों है? तुमने शादी तुम्हारी एक भी नहीं हुई और तुम्हारे घुटने खराब हो गए. सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? रात इंदौरी का शेर है ना, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है. आप नौजवानों को देख लें, बारीक बारीक जो आ रहे हैं मार्केट में. तो घुटना भी हमारे इख्तियार में है. तो लेकिन हदीस में सिर्फ एक जिस्म के एक हिस्से के बारे में कहा गया है कि वो किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के. मतलब ये कि वो आपको, अल्लाह ने उस पर जरा सा भी कंट्रोल दिया ही नहीं है. वो अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में रहेगा. क्या मतलब? इस दिल की धड़कनें खुशी से भी धड़कता है और गम से